أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 اور 32 کی تطبیق. وعلم، عین وسط الگ سے لام کے اوپر تشدید، ٹائم دے اس کو. وعلم، میم کے اوپر زبر سنگل حرکت ہے، لمبا نہ کرے. آدم، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر. الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جاتی ہے تو الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے. کھڑا زبر ایک الف کے برابر. آدم، آدم الاسماء، میم کو لام ساکن سے ملائے اور لام ساکن اور سین ساکن دونوں کا خیال رکھے کہ ہلے نہیں. سین میں سختی اور سیٹھی مد ہے. مد کو 3 الف، 2 الف اور 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، تو تینوں طریقہ جائز ہیں. کلہا، ہا الف مدہ، ثم میم پر غنہ کرے 1 الف کے برابر. عرضہم، میم کے اوپر تشدید، ثم میں میم کے اوپر تشدید ہے، غنہ ہے. غنہ کہتے ہیں گنگنانی آواز کو جو ناک کے بانسے سے آتی ہے، اور اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے. ثم عرضہم، سنگل حرکات ہیں، خیال رکھیں سنگل حرکات کو لمبا نہ کرے. علی الملائکۃ، کھڑا زبر ہے لام کے اوپر اور مد ہے، تو اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرے. ملائکتی، لا ہے تو لا کا رول ہے کہ جب آیت کے درمیان میں آ جائے تو ہم یہاں پہ نہیں رکتے، اس لیے اس کو ملا کے پڑھے. علی الملائکۃ فقال، یہاں پہ رک جائے، پھر فقال سے دوبارہ پیچھے سے اعادہ کر کے ہؤلاء پہ رک جائے. فقال، اب فقال میں قا جو ہے الف مدہ ہے، تو فا اور لام کے زبر کو لمبا نہ کرے. انبئونی، اقلاب ہے یہاں پر، اس کو بھی پورا ٹائم دے. 1 الف کے برابر او، 1 الف کے برابر نی، یہ بھی 1 الف کے برابر. باسماء، مد کو پورا ٹائم دے. ہؤلاء، حمزہ پہ آواز بند ہو جائے. ان کنتم، اخفا کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہے. صادقین، صاد ڈبل موٹا حرف ہے کیونکہ اس میں ڈبل اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں زبان کے موٹے کنارے جو داڑوں کے ساتھ لگتے ہیں اور زبان کا آخری سرہ جو اقصی لسان کہلاتا ہے، دونوں اوپر کوٹتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ڈبل موٹا حرف کہا جاتا ہے. صادقین، جیسے ہمارا منہ بھر جاتا ہے. قی یا مدہ اور آخر میں مد عرض سکون. قالو، اب مقدار دونوں کے برابر ہو، قا کی اور لو کی. 1 الف کے برابر. قا جو ہے الف مدہ، لو واو مدہ. سبحانک، سین سختی اور سیٹی، با کے اوپر قلقلہ، ہا کے اوپر کھڑا زبر 1 الف کے برابر. لا علم، لا علم، یہاں پہ بھی دھیان رکھے لا کو لا ہی پڑھے، لا کا مطلب ہے نہیں یہاں پر، تو اگر لا کو لا علم پڑھیں گی تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہے لا علم، نہیں علم ہمیں، تو پھر اگر لا کو لا پڑھے گی تو اس کا مطلب ہے البتہ علم ہمیں. پورے معنی چینج ہو جاتے ہیں پورے جملے کے. لا علم، میم کا زبر جو اس کو لمبا نہ کرے. لنا، مد پورا ٹائم دے. الا کو بھی پورا ٹائم دے، لم کے اوپر تشدید اور الف اس کو آخر میں پڑھ لے کیونکہ الف مدہ ہے یہ. ما الف مدہ. علمتنا، میم ساکن کا دھیان رکھے اور آخر میں جو طا ہے وقف لازم ہے،
تو وقف لازم پہ ہمیں ضرور ٹھہرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ پیچھے الف مدہ ہے تو الف مدہ کو ہم نے الف مدہ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ علمتنا، انک نون مشدد غنہ ایک الف کے برابر، انت اخفا، تل تل پڑھیں، تل ہلائیں نہیں لام ساکن کو، علی عین کو وسط حلق سے، لی یہ مدہ، علی مل یہاں پہ بھی لام ساکن کا دھیان رکھے، حکیم حا بھی وسط حلق سے، کی یہ مدہ، اور آخر میں آیت ختم ہونے کی صورت میں مد عرض سکون جو کہ ہم یا پر کرتے ہیں، حکیم۔ مد عرض سکون کی مقدار بھی 3 الف، 2 الف اور 1 الف کے برابر ہے، تو تینوں طریقے اس کے جائز ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کے ترجمے کو اور روٹ ورڈز کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلم، اور سکھا دیے، آدم علیہ السلام کو، الاسماء نام، کلہا سارے کے سارے، ثم پھر، عرضہم پیش کیا ان کو، علی الملائکتی اوپر، الملائکتی فرشتوں کے، فقالا اور کہا، پھر کہا، انبئونی بتاؤ مجھ کو، خبر دو مجھ کو، باسمائی نام، ہؤلائی ان سب کے، یا ان کے یا ان سب کے، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے۔ روٹ ورڈز پہ چلتے ہیں۔ علامہ عین لام میم روٹ ہے اس کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے علم اور تعلیم دینا۔ آدمہ حمزہ دال میم روٹ ہے اس کا، حضرت آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان ان کا نام تھا، اور اسی حوالے سے پھر جو اولاد آدم ہے اس کو بھی آدم کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملائمت اور موافقت۔ پھر اس کے بعد ہے عرضہم، عرضہم عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا۔ عرضہم پیش کر دیا اس نے، عرضہ ہوتا ہے سامنے کر دینا کسی چیز کو پیش کر دینا، عرض داشت کرنا۔ اور عرض جو ہے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، کپڑے کا ایک عرض ہوتا ہے نا جو ہم بولتے ہیں، چوڑائی ہوتی ہے اس کی، تو یہ چوڑائی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے وہاں پہ یہ چوڑائی کے معنوں میں لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ تو یہاں پہ عرضہم پیش کر دیا ان کو، انبئونی نون با واو بھی اس کا روٹ ہے، اور نون با حمزہ بھی اس کا روٹ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دو مجھ کو، ایگزیکٹلی لفظ کا ترجمہ ہے انبئونی خبر دو مجھ کو۔ نبا ایسی خبر کو کہتے ہیں جو خاص ہوتی ہے، اور ایسی خبر کو کہا جاتا ہے جو سچی ہوتی ہے، اور جس خبر کا سننے والے پر اثر بھی ہو اور بیسیکلی اس کی ذات سے متعلق کوئی خبر ہو، اس کو نبا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسمائی پہلے بھی آ چکا ہے یہ لفظ، سین میم واو اس کا روٹ ہوتا ہے۔ کسی نام کسی چیز کا اس کی شناخت کے لیے جو بولا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اسم کی جمع ہے اسماء۔ ہؤلائی ان سب، جمع ہے قریب کے لیے اشارہ ہے، جمع کے لیے قریب کے لیے اشارہ ہے، یعنی اگر بہت سارے مرد ہوں گے تو ان کے لیے بھی ہؤلائی آئے گا، اور اگر بہت ساری عورتیں ہوں گی ان کے لیے بھی اشارہ ہؤلائی ہی آئے گا، لیکن قریب کے لیے، دور کے لیے ایک اور لفظ ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ صادقین، صاد دال قاف اس کا روٹ ہے، صدق سے ہے سچا، صادق سچ بولنے والا۔ آیت نمبر 32 پہ چلتے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہیں آپ، لا نہیں، علم لنا ہمارے لیے، الا مگر، ما جو، علمتنا علم دیا آپ نے ہم کو، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، العلیم
سب سے زیادہ جاننے والے، الحکیم سب سے زیادہ حکمت والے ہیں۔ روٹ ورڈز پہ چلتے ہیں۔ سبحانہ کا روٹ ہے سین با ہا، یعنی پاک ہیں آپ۔ سبح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہی لفظ ہے یہ، کا آ گیا ساتھ اس کے جوڑ دیا گیا، یعنی آپ پاک ہیں، آپ کی ذات پاک ہے۔ اور اس کے بعد العلیم عین لام میم روٹ ہے، اور الحکیم کا ہا کاف میم روٹ ہے۔ العلیم کو دیکھتے ہیں۔ العلیم کا مطلب ہوتا ہے علم والا، لیکن خاص علم والا، اور خاص طور پہ اس بات کو نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ آتے ہیں نا علیم الحکیم اس وزن پہ جو لفظ آتے ہیں نا، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی ہے، متسلسل ہے، یعنی آپ ایسے علم والے ہیں جن کا علم کبھی بھی محو نہیں ہو سکتا، ایسے علم والے ہیں جو مسلسل رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور آپ ایسی حکمت والے ہیں جس کے اندر کبھی کوئی رخنا نہیں آئے گا، آپ کی حکمت شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی، اور کیونکہ پہلے لگ گیا ان دونوں سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص، اور یہ مبالغے کے صیغے کے اوپر ہے، یعنی بہت زیادہ حکمت والے اور بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ حکمت جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کے لیے روک دینے کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور کسی معتبر شخص کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا یہ بڑا حکیم ہے، تو دراصل کسی معتبر شخص کو جو چیزوں کی گہرائی سے مشاہدہ کرنے والا ہو، چیزوں کو گہرائی سے جاننے والا ہو، اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے، سکھا دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے۔ یہاں پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں پر فضیلت دی ہے، اس کی ایک اور وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ ایک وجہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 29 میں، کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو عبادت کے ساتھ ساتھ اس کو شریعت کے نفاذ کے لیے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس کو شریعت کی پوری پابندی کرنی ہوگی، اور اپنی نسلوں کے اندر شریعت کو جاری کرنا ہوگا۔ یہ ایک بڑا اور کڑا امتحان ہے جس میں سے انسانوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے، اس امتحان میں گزرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق قرار دیا، اور کہا کہ انسان کو فرشتوں سے پہ بزرگی اور فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، یہ پیغام دیا گیا۔ اور یہاں پہ اب دوسری اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی، جو دوسرا انعام دیا، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو میں نے علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو میں نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ انسان کو زمین پر جن چیزوں سے سابقہ پیش آنا تھا، ان سب چیزوں کی پہچان کروا دی۔ جو بھی چیزیں تھیں ان کے ذاتی اور صفاتی سب کے سب نام سکھا دیے گئے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی انسان کی بزرگی کی دوسری وجہ۔ پہلی وجہ میں نے بتا دی کہ اس کو شریعت کے نفاذ کے لیے دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، یہ نمبر 1 فضیلت کی وجہ ہے۔ اور دوسری فضیلت کی وجہ یہ کہ اس کو علم دیا گیا، اور علم جو ہے دنیا میں جتنی چیزیں اس کو سابقہ پیش آنا تھا، ان سب چیزوں کا اس کو علم دے دیا گیا، اور پھر اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔
اپنی ایک جیسے تخلیق کرتا ہے کوئی انسان تو اس کو پھر سب کو دکھاتا ہے نا کہ دیکھو یہ ہے میری تخلیق، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہے میری تخلیق، اور پھر ساتھ ہی دراصل امتحان تھا، چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ زمین میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، زمین میں خون بہائے گا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ وہ تو بہائے گا یا نہیں بہائے گا، اصل کام جس کے لیے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے وہ ہے علم جو دے کر انسان کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے اور کہا فقالا، اور فرمایا انبئونی، بتاؤ مجھ کو، خبر دو مجھ کو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو۔ پھر پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے بتائے ہیں اگر تم سچے ہو۔ اس کا مطلب ہے فرشتے جو تھے اللہ تعالیٰ نے یہ نام جو ہیں حضرت آدم اور فرشتوں دونوں کو سکھائے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کو کیونکہ دنیا میں ان چیزوں سے سابقہ پیش آنا تھا، اس لیے ان کو ان چیزوں کے نام یاد رہ گئے، جبکہ فرشتے جو ہیں ان کی خصلت میں بھوک، پیاس، شہوت نہیں ہے، اس لیے ان کو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آئی اور وہ نام بھی یاد نہیں رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امتحان لیا گیا اور ان سے ان چیزوں، ان اشخاص، ان علوم کے نام پوچھے گئے تو وہ درست جواب نہ دے سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نام سکھانے کے بعد فرشتوں کو کہا تھا کہ اگر تم اس قول میں سچے ہو کہ آدم کو زمین میں خلیفہ نہیں بنانا چاہیے تو تم ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے، بہت امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ علم جو ہے وہ خاص طور پہ علم جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، اس سے پھر بات اور سمجھ آئے گی۔ قالو، انہوں نے کہا فرشتوں نے، سبحانک، پاک ہیں آپ، لا علم لنا، نہیں علم ہمارے لیے، الا مگر ما جو علمتنا، علم دے دیا آپ نے ہم کو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، لیکن آپ بات کا انداز دیکھیے، اپنی جو کمتری ہے اس کو فوراً تسلیم کر لیا، لیکن بات کا آغاز یہاں سے بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ لا علم لنا، نہیں علم ہمارے لیے، یہ بھی بات ٹھیک تھی، لیکن آپ دیکھیے فرشتوں کا طریقہ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں سبحانک، پاک ہے اے اللہ آپ کی ذات، اللہ تعالیٰ آپ کی میں ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ سمجھ یہ لگی کہ سبحانک کہہ کے پہلے وہ اپنی جو بات ہے اس کا ایک اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، اپنی کمی کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے سبحانہ کا لفظ بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے سبحانہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ترین کلمات کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور پہلے بھی آپ دیکھیے پچھلی آیت میں بھی انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت حدیث جو آپ نے فرمایا تھا کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی علی المیزان وحبیبتانی علی الرحمن، دو کلمات جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، پوری حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، دو کلمات جو زبان پر بہت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں، خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی علی المیزان وحبیبتانی علی الرحمن، اور اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کون سے ہیں دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان کلمات کو کثرت سے کہنے کی توفیق دے۔ تو بہرحال فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کی تعریف ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، اس لیے وہ لا علم لنا سے بات شروع نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں سبحانک، اے اللہ تیری تعریف ہے، تیری پاکی، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا فرشتوں کی عادت ہے،
تو فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تو پاک ہے، پھر ساتھ ہی اپنی جو کمتری ہے اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو بھی اللہ نے دنیا میں علم دیا ہے، انسانوں کو دیا یا فرشتوں کو دیا، دینے والی ذات اللہ، علم دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ علم جو ہے وہ اللہ کا وصیت کرتا ہے۔ فرشتوں کو جو علم دیا، اللہ نے جتنا چاہا ان کو علم دیا، وہ بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، وہ جتنا چاہے علم سے نواز دے، لیکن علم کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے۔ علم کے لیے دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو علم کے لیے دعائیں مانگنا بہت پسند ہے، اور ساتھ کہا جا رہا ہے بے شک تو ہی سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اچھا، ایک بات امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کو چلانے کے لیے جس علم کی، جس صلاحیت کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی۔ فرشتوں کے پاس یہ صلاحیت نہیں، لیکن فرشتوں کو بھی اللہ نے ان کی فطرت میں بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں، ان کو بھی علم دیا گیا ہے، لیکن وہ محدود علم ہے۔ وہ اتنا علم ہے جتنا ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ زمین میں جو مخلوق جاتی ہے آزاد اختیار کے ساتھ، وہ تو پھر خون ہی بہاتی ہے۔ وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے جنات تھے جنہوں نے خوب خون ریزیاں کی تھیں، اس علم کی بنا پر ان کا بس اتنا ہی علم تھا، لیکن اللہ کا علم وسیع تھا۔ اللہ نے کہا میں نے انسانوں کو یہ علم تو دیا ہے، صلاحیتیں تو دی ہیں، لیکن ان کو اختیار کی آزادی دی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے درجات کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے لامحدود علم دیا ہے، بہت بڑا علم دیا ہے، لیکن فرشتوں کو مخصوص علم دیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے جو بارش برسانے والے فرشتے ہیں، ان کو پانی کے بارے میں سارا کچھ پتہ ہوگا، بادلوں کے بارے میں سارا کچھ پتہ ہوگا، لیکن جان نکالنے کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا۔ جان نکالنے والے اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں، ان کو اس کا پتہ ہوگا، ان کو بارش کا کچھ نہیں پتہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مخصوص علم مخصوص گروہ کو دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا زیادہ علم دیا ہے کہ جتنا انسان اس کی کھوج کرے علم کو، جتنا اس کی گہرائی میں جائے، جتنا تہ میں جائے، اتنا زیادہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر علم والے کے اوپر ایک عالم موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم کے اوپر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا بھی علم آ گیا وہ مکمل علم نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر ہمیں ہمارے سے بڑا کوئی نہ کوئی عالم دنیا میں مل جائے گا، اور ساری دنیا کے اوپر جو عالم ہے، عالم ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، جس کو یہاں پہ کہا گیا العلیم۔ العلیم یعنی خاص علم والا، یعنی ایسا علم والا جس کے علم میں کبھی بھی کوئی بریک نہیں آتا، مسلسل علم ہے اس کے پاس اور مسلسل علم رہے گا۔ الحکیم مسلسل حکمت ہے اور مسلسل حکمت رہے گی۔ مبالغے کے سیغے پہ بات ہوئی ہے کہ ایسا علم جتنا کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، ایسی حکمت جو کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ فالنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔